تصحوا فلا تسقموا ابدا، صحت ہے بیماری نہیں ہے، وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، نعمتیں ہیں بدحالی نہیں ہے، انہار من لبن، دودھ کے دریا، انہار من خمر، شراب کے دریا، انہار من عسل، شہد کے دریا، انہار من ماء، پانی کے دریا، فی سدر مخضود، بیریاں بغیر کانٹوں کے، وطلح منضود، کیلے تو لگے ہوئے، وماء مسکوب، پانی بہ رہا ہے، وفاکہۃ کثیرہ، پھل بہت زیادہ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، روک ٹوک نہیں، کمی نہیں، اور وہاں پر انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، اللہ نے جنت میں حوریں بھی پیدا کی ہیں، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات ہیں، لا تسمع فیہا لاغیہ، بےہودگی نہیں، فیہا عین جاریہ، چشمے بہ رہے ہیں، فیہا سرر مرفوعہ، بلند تخت لگے ہوئے ہیں، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، آب خورے رکھے ہوئے ہیں، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے ہیں، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے ہیں، قامت آدم، 120 فٹ قد ہے اس بندے کا جو جنت میں جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال اس کو، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اس کو داؤد علیہ السلام جیسی پیاری آواز دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسا نرم دل دے رہے ہیں، پیارے آقا جیسے اخلاق دے رہے ہیں، اور اس کا حسن یوسف علیہ السلام جیسا حسین چہرہ ہے کہ زلیخا نے کہا نا اخرج علیہم، ان عورتوں پر نکلو، فلما رأینہ، عورتوں نے دیکھا، اکبرنہ، حیران ہو گئیں، وقطعن ایدیہن، پھلوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، وقلنا حاشا للہ، کہنے لگی اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے، ایسا حسن اللہ سب کو دے دے گا۔ محلات ہیں، لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہے، لبنۃ من فضہ، دوسری اینٹ چاندی کی ہے، ملاؤہا المسک، کستوری گانا ہے، حصباؤہا اللؤلؤ، اس کا کنکریٹ موتیوں کا ہے، اور پھر پھل ہیں، کھاتے چلے جاؤ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتَا افنان، ان درختوں کو دیکھو کیسی بہترین شاخیں رب نے بنائی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، چشمے بہ رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ہر قسم کے، پتہ نہیں کتنی قسم کے، ہر قسم کے پھل ہیں، اور ایک ایک قسم کی کتنی قسمیں ہیں ہم نہیں جانتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ امت بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، یہ امت سونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، یہ امت دکانیں چمکانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، بازار چمکانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، یہ امت زمینوں میں ہل چلانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، یہ امت پیدا ہوئی تھی اس نے دنیا کو اللہ کے سامنے جھکانا تھا۔ اللہ ابتعثنا الیکم، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کیوں آئے ہیں؟ زمینیں آباد کرنے کے لیے نہیں، حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہمارا مقصود ہی نہیں ہے کہ ہم حکومت لیں، ملک لیں، مال لیں، دولت لیں، عورتیں لیں، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ انما ہممنا الآخرہ، ہم تو آخرت چاہتے ہیں، اور کیوں آئے ہیں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مقصود ہے۔ وَنُخْرِجُكُم مِّن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَتِهَا، دنیا کی تنگیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، آخرت کی وسعتوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ وَنُخْرِجُكُم مِّن جَوْرِ الْأَدْيَانِ من جور الادیان الى عدل الاسلام، ظلم و ستم والے دینوں سے نکال کر ایک عدل و انصاف والے دین میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خود نہیں آئے، اللہ ابتعثنا الیکم،
اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، وہی امت ہے یہ امت وہی ہے۔ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کا عزم کرنا ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال اللہ نے اس لیے دیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں میرے رب نے، آپ کے پیارے رب نے خرید کر لیا ہے، بدلے میں جنت دی ہے، مال اور جان خرید کر لیا ہے۔ ہماری جان اور مال بکا ہوا ہے، خریدار ہمارا رب ہے اور بدلے میں بہت کچھ دے گا۔ اس لیے ہم اپنی جان کو اپنا نہ سمجھیں، اپنے مال کو اپنا نہ سمجھیں، اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے راستے میں نکلو، میرے بندوں کو میرے سامنے جھکاؤ اور میرے بندوں کو میرے سامنے عبادت کے لیے جھکاؤ، میرے بندوں کو میرا بناؤ، پھر کیا ہوگا؟ بنورہم مثل نور الانبیاء یا داؤد، اے داؤد انہو سیأتی من بعدک نبی، تیرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، اسمہ احمد و محمد، ان کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، صادقا سیدا، سچے ہوں گے، سردار ہوں گے، لا اغضب علیہ ابدا، میں ان پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ولا یغضبنی ابدا، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ آگے چل کے کہا امتہ مرحومہ، اس کی امت میری رحمت سے نوازی گئی ہے، افترضت علیہم الفرائض، میں نے ان کو وہ فرائض دیے ہیں، وہ ذمہ داریاں دی ہیں جو میں نبیوں کو دیا کرتا تھا، وَأَعْطَيْتُهُمُ النَّوَافِلَ، میں نے ان کو وہ نوافل دیے ہیں جو پہلے نبیوں کو دیا کرتا تھا، حَتَّى يَأْتُونِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ امت میرے پاس جب قیامت کے دن آئے گی، نورہم مثل نور الانبیاء، ان کے چہروں کا نور انبیاء کے چہروں کی طرح ہوگا، کہ یہ نبیوں کی طرح پھریں گے، نبیوں کی طرح مارے مارے پھریں گے، نبیوں کی طرح دروازے کھٹکھٹائیں گے، نبیوں کی طرح مار کھائیں گے، نبیوں کی طرح صبر کریں گے، نبیوں کی طرح معاف کریں گے، نبیوں کی طرح اکرام کریں گے، نبیوں کی طرح دعائیں کریں گے۔ نبی کو مارا جا رہا ہے اور فَأَدْمَوْهُ، اس کو لہو لہان کر دیا ہے، اور وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ، وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہا ہے، زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ نبیوں کی طرح پھرے گی، نبیوں کی طرح صبر کرے گی، نبیوں کی طرح اکرام کرے گی، نبیوں کی طرح معاف کرے گی، نبیوں کی طرح یہ دعائیں کرے گی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہدایت کا فیصلہ کرے گا، انسانوں کو ہدایت ملے گی، پھر جب ہدایت ملے گی ایمان ملے گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ساری دنیا تمہاری ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، میں تمہارے ساتھ دوستی کا اعلان کر رہا ہوں، کیوں؟ تم ایمان والے ہو۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے ہو میں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والے ہو تمہارا دفاع میں کروں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان والے ہو اس لیے میں تمہیں پاکیزہ زندگی دوں گا۔ فلنحيينه حیاتا طیبہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، تم ایمان والے ہو میں امن کا فیصلہ کر دوں گا، میں امن کا فیصلہ کر دوں گا، تم ایمان والے ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، میں تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دوں گا، تمہیں آپس میں جوڑ دوں گا، ہر گھر کو جنت کا منظر بنا دوں گا، ہر گھر کو جنت کا منظر بنا دوں گا۔ تم ایمان والے ہو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میں تمہارے لیے عزت کا فیصلہ کر دوں گا، ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ خیبر پختونخوا بھی اور پنجاب بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ اور بلوچستان بھی، اور پھر ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے، بڑا آسان سا عمل ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، تم ایمان کی محنت کرو،
ایمان کا نور آتا چلا جائے گا، جھگڑے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ ایمان کا نور آتا چلا جائے گا، لڑائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ایمان کا نور آتا چلا جائے گا، حسد ختم ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان کا نور آتا چلا جائے گا، ملاوٹیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ایسا نقل و حرکت کرو، اپنی جان کو کبا دو، ایمان والا معاشرہ بن جائے، ایمان والا ماحول بن جائے، اعمال والا ماحول بن جائے۔ جیسے مدینہ منورہ میں اگر 10,000 کی آبادی تھی تو 10,000 میں سے 9,999 ایک آدمی کی زندگی بنانے میں لگے ہوئے تھے، اور یہ ایک آدمی 9,999 کی زندگی بنانے میں لگا ہوا تھا۔ ایک بکرے کی سیری 7 گھروں کا چکر لگا رہی ہے۔ موت کے وقت کہتے ہیں پیاس بہت لگتی ہے، موت کے وقت دوسرے کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کا ماحول بنا، اور پھر صحابہ اکرام کی برکت سے دنیا کے اندر بھی ایسا ماحول بنا۔ وہ محنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ محنت بوجھ نہیں ہے، یہ محنت بڑا اعزاز ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 کروڑ مرتبہ قرآن پڑھے وہ پھر بھی نبی نہیں بن سکتا، 1 کروڑ نفل پڑھے پھر بھی نبی نہیں بن سکتا، 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھے پھر بھی نبی نہیں بن سکتا، اب تو ویسے بھی نہیں بن سکتا۔ اگر ہمارے نبی سے پہلے کوئی 1 ارب نفل پڑھتا پھر بھی نبی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ نبوت واہبی چیز ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ جس کو عطا کرتا ہے۔ انسان انہوں نے چاند کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، چاند کے تھوڑے سے تصرف کو دیکھا کہ چاند چوں بڑا ہوتا ہے دریا کا پانی جوش میں آ جاتا ہے۔ چاند ہی انہوں نے کہا سب کچھ کرتا ہے۔ کسی نے سورج کو دیکھا، اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقکم۔ کس کی عبادت کرو؟ جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، تم اس کے سامنے جھکو، اس کی عبادت کرو۔ تو مسجد میں بنیادی چیز ایمان سکھلایا جا رہا تھا۔ سارا قرآن ایمان ہی ہے، سارا قرآن پڑھ رہے اور ایمان میں اضافہ ہو رہا۔ پھر اعمال کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ زندگی اعمال سے بنے گی، اعمال سے بنے گی، کام اعمال سے بنے گے۔ آج تک کوئی تاجر تجارت سے کامیاب نہیں ہوا، جس نے تجارت میں اللہ کے حکموں کو زندہ کیا وہ کامیاب ہوا۔ آج تک کوئی ذمہ دار کامیاب نہیں ہوا، ذمہ داری کی وجہ سے۔ جس ذمہ دار نے اللہ کے حکموں کو زندہ کیا وہ اللہ کے حکموں کی وجہ سے کامیاب ہوا۔ آج تک کوئی دکاندار کامیاب نہیں ہوا کہ دکان کی وجہ سے کامیاب ہو گیا ہو۔ ہاں، دکان میں اللہ کے حکموں کو زندہ کیا، کامیاب ہو گیا۔ کوئی بادشاہت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا، بادشاہت میں اللہ کے حکموں کو زندہ کیا، اس لیے حکموں کی طرف متوجہ کیا، اعمال کی طرف متوجہ کیا، آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ ہم آخرت والے ہیں، ہم اعمال والے ہیں۔ اس طریقے پر مسجد میں تربیت کی، اور مسجد میں تربیت کی، اخلاق کے اعتبار سے تربیت کی کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، رب سے بھی رابطہ اچھا ہو، مخلوق سے بھی رابطہ اچھا ہو۔ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے سامنے ہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف تک نہیں کہہ سکتے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑک نہیں سکتے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بڑے پیارے انداز میں ان سے گفتگو کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے بچھا دو۔ تمہاری بیوی ہے، مار نہیں سکتے، تمہاری بیوی ہے، اس کا تم نے خرچہ بھی دینا ہے، تمہاری بیوی ہے، اس کے لیے رہائش کا انتظام کرنا ہے، تمہاری بیوی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا تم نے اس کو دین سکھلانا ہے، ایمان سکھلانا ہے، تاکہ وہ آخرت کی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تم نے اپنے بچوں کو سکھلانا ہے۔ تم نے جو مسجد میں تربیت حاصل کی ہے اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرنی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ خبردار
کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا. فإن الظن أكذب الحديث، بدگمانی بھی جھوٹی بات ہے. لا تجسسوا، تو نہ لگاؤ، عیبوں کو تلاش نہ کرو کہ کوئی کسی کی بات آئی اس کو آگے چلا رہے ہیں اور بڑے فخر سے چلا رہے ہیں. ایسا نہ کرو. لا تجسسوا، تو نہ لگاؤ، عیبوں کے پیچھے نہ پڑو. تم عیبوں کے پیچھے پڑو گے اللہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گا. تم عیبوں کو پھیلاؤ گے، کسی کے عیب کو پھیلاؤ گے، کسی کے عیب کو پھیلاؤ گے، گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تمہیں رسوا کر دے گا. خیال کرنا. لا تجسسوا ولا تباغضوا، بغض نہ رکھنا. ولا تقاطعوا، قطع تعلقی نہ کرنا. ولا تدابروا، جھگڑے نہ کرنا. ولا تدابروا، جھگڑے نہ کرنا. ولا تحاسدوا، حسد نہ کرنا. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. لا یخذلہ، مسلمان مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا. لا یحقرہ، مسلمان مسلمان کو حقیر نہیں جانتا. خیال کرنا. خیر الناس، تم میں سے بہتر کون ہے؟ من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ان اللہ کریم، اللہ کرم والے ہیں. یحب الکرم، کرم کرنے کو پسند کرتا ہے. ان اللہ کریم یحب الکرماء، کرم کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان اللہ رحیم، اللہ رحم کرتا ہے. یحب الرحماء، رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. الراحمون، رحم کرنے والے. یرحمهم الرحمن، اللہ ان پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آسمان والا تم پر رحم کرے گا. الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، سب سے بہترین اللہ کے ہاں کون ہے؟ جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، میری امت کے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ. اور وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو. وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں اور تم نماز پڑھو. کیا ملے گا؟ تدخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. رد السلام، کوئی سلام کرے تو جواب دو. عیادت المریض، کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، عیادت کرو. لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بنو. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. اولا ادلکم، ایسی چیز بتلاؤ. اذا فعلتموه تحاببتم، جب تم اس کو کرو آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں. افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کرتے تھے کہ ہم حضور کو پہل کریں سلام میں. بڑی کوشش کرتے تھے لیکن ہم ہار جاتے تھے، حضور جیت جاتے تھے. یبدو من لقی بالسلام، سلام میں حضور پہل کر جاتے تھے. البادی بالسلام، سلام میں پہل کرنے والا بری من الکبر، تکبر سے بری ہے، تکبر سے بری ہے. السلام علیکم، جس نے کہا لہو عشر، اس کے لیے 10 نیکیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس کے لیے 20 نیکیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، 30 نیکیاں. السلام علیکم
ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کہا 40 نیکیاں مل گئیں. لا تحقرن من المعروف، نیکی کو ہلکا نہ جانا. ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، اگرچہ بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی. لا تحقرن من المعروف ولو بشق تمرة، تم نیکی کو ہلکا نہ جانو اگرچہ تمہارے پاس ایک کھجور تھی اور تم نے آدھی خود کھا لی اور آدھی کسی کو دے رہے ہو. تمہارا جی کہہ رہا ہے کہ آدھی کھجور دے رہے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ لا تحقرن من المعروف، نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، یہ آدھی کھجور بھی تمہیں جنت میں لے جا سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں. صحابہ گھروں میں جا رہے ہیں، گھروں میں اعمال. صحابہ بازاروں میں جا رہے ہیں، بازاروں میں یہ اعمال، ایمان کی باتیں، یقین کی باتیں، توکل کی باتیں. کیونکہ بندہ تربیت یافتہ بازار میں بیٹھا ہوگا تو سود نہیں ہوگا. تربیت یافتہ ایمان والا بندہ ہوگا، ملاوٹ نہیں ہوگی. ایمان والا ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا. ایمان والا ہوگا، قسمیں نہیں ہوگی. ایمان والا ہوگا، ٹال مٹول نہیں ہوگی. بازاروں میں ایمان والا بیٹھے گا، سود نہیں ہوگا. یہ سارا نظام درم برم کیوں ہے؟ مسجد کا نظام فیل ہو گیا. مسجد میں تربیت ہی نہیں ہے، گھر میں تربیت ہی نہیں ہے. بازار میں بیٹھے ہیں غیر تربیت یافتہ کہ مارکیٹ جیسے کہے گی ویسے ہی چلیں گے. وہ سود کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھائیں گے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم بھی بولیں گے، وہ ملاوٹ والا مال کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. ہم نے تو مارکیٹ کو دیکھنا ہے. کیوں؟ مسجدیں ہماری ویران، مسجد میں ہماری تربیت نہیں ہوئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ اللہ نے تعریف کی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ذرا ان کو دیکھیے، ذرا ان کو دیکھیے بازاروں میں، مسجد میں نہیں، گھر میں نہیں، ان کو بازاروں میں دیکھو. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ بازار میں بیٹھ کے بازار کے نہیں، یہ بازار میں بیٹھ کے چیزوں کے نہیں، یہ بازار میں بیٹھ کے شکلوں کے نہیں، یہ بازار کے بیٹھ کے پیسے کے نہیں ہیں، یہ بازار میں بیٹھ کے بھی ہمارے ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة. آزان ہوئی، بازار بند کہ بڑے نے بلایا ہے. وہ بازاروں میں ایسے تھے، ہم سجدوں میں ویسے نہیں. ان کا بازاروں میں اللہ کا اتنا دھیان تھا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ بازاروں میں ایسے اللہ کے ڈر کے ساتھ کہ میں سجدے میں اللہ سے نہیں ڈرتا. میری وہ کیفیت جو ان کی بازاروں میں تھی وہ سجدے میں نہیں ہے. کیوں؟ ان کی تربیت ہوئی تھی. تو تربیت یافتہ مجمع اس کو بیٹھنے نہیں دیا، پھر اس کو نقل و حرکت پر لگایا. آپ کو پتا تھا میری امت آخری امت ہے، میری نبوت آخری نبوت ہے، میں آخری نبی ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس لیے ساری انسانیت، سارے انسان، قیامت تک آنے والے انسان، ان تک پیغام پہنچانا تھا. بادشاہوں تک، وزیروں تک، تاجروں تک، ذمہ داروں تک، ساری دنیا کے فقراء، مساکین، صحراؤں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، جہاں جہاں انسان بستے تھے ان کے لیے آپ کی نبوت تھی. اس لیے آپ نے کسی صحابی کو بیٹھنے نہیں دیا کہ نکلو. قرآن بھی کہتا ہے نکلو، انفروا خفافا وثقالا. جس حال میں ہو نکلو اللہ کے راستے میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ اذا قیل لکم انفروا،
فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو تو تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو جیسے زمین نے تمہیں پکڑ لیا ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے تم راضی ہو گئے، اسی میں لگ گئے، اسی میں غرق ہو گئے، کچھ تو خیال کرو تم۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ تو دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو آپ نے ذہن بنایا تھا، قرآن نے ذہن بنایا تھا کہ نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہو، بادشاہ بھی اللہ والے بنے، وزیر بھی اللہ والے بنے، تاجر بھی اللہ والے بنے، ذمہ دار بھی اللہ والے بنے، فقیر بھی اللہ والے بنے۔ آپ نے امت کو پھرایا، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے خیال کرنا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، کہیں ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے اور کاروبار، مکان، یہ سارا کا سارا پیسہ، یہ نقشہ سارا کہیں رکاوٹ نہ بن جائے اللہ کے راستے میں نکلنے میں، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ صحابہ کرام ہیں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ان کی بیویاں رکاوٹ نہیں بن رہی، ان کی مائیں رکاوٹ نہیں بن رہی، اور ان کی بہنیں رکاوٹ نہیں بن رہی، ان کے کاروبار رکاوٹ نہیں بن رہے۔ آواز لگ رہی ہے یا خیل اللہ ارکبی، اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ اور صحابہ کا جذبہ دیکھو، سبحان اللہ، ہاں کیا ہے؟ دعا ہو رہی ہے، دعا۔ اچھا آپ میں سے دعا ہو رہی ہے، کیا دعا ہو رہی ہے؟ اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ مجھے گھر کی طرف نہ لوٹو۔ ہم میں سے 4 مہینے کے لیے بہت سارے گئے ہوں گے، کسی نے جاتے ہوئے دعا کی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی، کسی نے دعا کی؟ دعا ہو رہی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان معی قوم یحبون الموت، یہ مسلمان یہ موت سے محبت کرتا ہے، کما تحبون الخمر والنساء، اے کافروں کی جماعت جیسے تم عورتوں کے دل دادا ہو، شراب کے دل دادا ہو، یہ قوم مسلمان یہ موت کے دل دادا ہیں، موت سے محبت کرتے ہیں۔ دعا ہو رہی ہے یا اللہ دشمن سے مقابلہ ہو، میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے، پھر کیا ہو؟ وہ مجھے مار دے، قتل کر دے، میرا ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، اور میں قیامت کے دن ایسے ہی پیش ہوں تیرے دربار میں، میرا ناک کٹا ہوا، میرے کان کٹے ہوئے، ہونٹ کٹے ہوئے، تو کہے عبداللہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ میں کہوں تیرے لیے ہوا، تو کہے ہاں واقعی میرے لیے۔ اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کا جذبہ۔ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ؟ یا رسول اللہ صل حبال من شئت، جس سے جوڑیں گے جڑ جائیں گے، وقطع حبال من شئت، جس سے جدا کریں گے جدا ہو جائیں گے، سالم من شئت، جو آپ کا دوست ہمارا دوست، عادی من شئت، جو آپ کا دشمن ہمارا دشمن۔ یا رسول اللہ خذ من اموالنا ما شئت، جتنا مال ہمارا لینا چاہیں لے لیں، ودع من اموالنا ما شئت، جتنا مال ہمارا ہمیں واپس کرنا چاہیں کر دیں، جو مال آپ لیں گے وہ زیادہ پسندیدہ ہوگا اس مال سے جو ہمیں واپس کریں گے۔ یا رسول اللہ لو امرتنا ان نرکب برق القمار، دور سے دور تشکیل کریں گے، جانے کے لیے تیار، اگر آپ حکم دیں گے ان نخیض البحر، سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ مر ما شئت، حکم کیجئے، ہم اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے خاندانوں کے ساتھ
تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے، آپ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی ساز صحابہ اکرام صرف زبان سے نہیں کہا، بلکہ صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مالوں کو قربان کیا۔ کتنے صحابہ ہیں جو مکہ اور مدینے میں نظر آتے ہیں، ان کی قبریں ہیں مکے اور مدینے کے آس پاس، کتنے ہیں؟ تھوڑے سے ہیں، اور زیادہ تر نکل گئے، باہر چلے گئے۔ افریقہ کا جنگل دیکھو، صحابہ کی قبریں ملیں گی، یورپ کی وادیاں دیکھو، صحابہ کی قبریں ملیں گی، عراق، اردن دیکھو، 35,000 صحابہ کی قبریں ملیں گی، روس کی ریاستیں دیکھو، صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ اور پھر انہوں نے اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں نکلے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں انہوں نے زندگی گزاری۔ جہاں آخری سانس تھا اور جہاں اسرائیل علیہ السلام آ گئے، وہیں ان کی قبریں بنی، اور اللہ کے ہاں وہ بہت ہی بلند اور اللہ کے ہاں بہت ہی عزت والا انہوں نے مقام پایا۔ ہمارے پیارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، چاہے جو کچھ بھی کر لے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ لیکن کتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہ نبیوں والا کام اللہ نے ہمیں دے دیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نبیوں والی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دے دی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے جو بھی تقاضے ہیں، جس تقاضے کے لیے ہم فٹ ہیں، اس تقاضے کو پورا کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ ساری دنیا محنت کا میدان ہے۔ ابھی تو 2 ارب مسلمان ہیں اور ان میں بھی بہت کمزوری ہے۔ 4 ارب 5 ارب انسان ابھی بڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے جھکیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور جب ہم محنت کریں گے، سارے عالم کی نیت کریں گے، تو میرا رب بڑی طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ اس ذات نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اب تک کیسے نظام کو دنیا میں پھیلایا، کیسے لوگوں کو اس کام میں لگایا۔ افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ، فضائل اعمال پڑھی ہوگی، ریاض الصالحین پڑھی ہوگی، وہاں گشت ہو رہا ہوگا۔ کون آیا تھا؟ کوہاٹ کی جماعت آئی تھی، ماشاءاللہ۔ افریقہ کے جنگلوں میں کوہاٹ کی جماعت، کوئٹہ کی جماعت، وہ کتنے۔ میں جس ملک میں بھی گیا ہوں، اس ملک میں میں نے جا کے پوچھا کہ کوئی قبر ہے پاکستانیوں کی؟ انہوں نے کہا ہاں یہاں۔ کسی نے کہا 10 قبریں ہیں پاکستانیوں کی، کسی نے کہا 15 قبریں ہیں پاکستانیوں کی۔ تنزانیہ میں گئے، میں نے کہا کتنی قبریں ہیں؟ انہوں نے کہا 53 پاکستانیوں کی قبریں تنزانیہ کے اندر موجود ہیں۔ کہ اللہ نے وہ نقشہ دوبارہ قائم کر دیا کہ یہ دنیا کے لیے نہیں گئے، یہ مال کمانے کے لیے نہیں گئے، یہ دولت کمانے کے لیے نہیں گئے، یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گئے، اور زندگی ختم ہو گئی، وہیں قبر بن گئی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے بہاولپور کی مستورات کی جماعت گئی اردن میں، وہاں جا کے ایک عورت کا انتقال ہوا، اردن میں اس کی قبر بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے دوبارہ نقشہ بنایا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، قدردانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہم اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کو قربان کریں گے، مسجدوں کے ذریعے سے جماعتیں تیار کر کے ساری دنیا کے اندر بھیجیں۔ ماشاءاللہ، پہلا چلے اور دین سے، اس کے لیے جو ساتھی تیار ہے اور نقد تیار ہے، یہ اپنی